A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, the verses we are going to talk about, is verse 11 of Surah Ra'ad. It is in Juz 13. In this, Allah subhanahu wa ta'ala says, Lahu mu'akkibatum min bayni yadayhi wa min khalfi. کہ اس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، نگران فرشتے جو کہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اس کے آگے اور اس کے پیچھے. یحفظونہ من امر اللہ، جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ ایک قوم کی، بے شک اللہ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر جو ہے اس کو نہ بدلیں، اپنے دلوں میں جو ہے اسے نہ بدلیں، یا اپنی سٹیٹ کو نہ بدلیں، تب تک اللہ جو ہے ان کی حالت نہیں بدلتا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں کسی قوم کو سزا دینے کا، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اٹ کین ناٹ بی ایورٹڈ. وما لہم من دونہ من وال، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ they will not find any other protector. There is no protector for them. ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ. تو یہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے فرشتے ہمیں پروٹیکشن کے لیے لگائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور پروٹیکشن کے لیے ہم فرشتوں کو نہیں پکاریں گے، ہم رادر اللہ کو ہی پکاریں گے کہ یا اللہ پروٹیکٹ اس. باقی وہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے ہمیں پروٹیکٹ کس طرح کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ ایک قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی اسٹیٹ کو خود تبدیل نہ کرے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اگزامپل لیں اگر اپنی مسلم امت کی تو ہم دیکھیں گے کہ مسلم امہ کا جو عروج تھا، جیسے وہ 3 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی تھی. لائک the half of the world was under Muslims, producing the best scientists, the best علماء, having the most just systems. عادل کا نظام قائم تھا مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، سب خوشی خوشی رہ رہے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ پرائیورٹیز چینج ہوئی. پرائیورٹیز مال کو جمع کرنا، اور حکومت میں زیادہ سے زیادہ اوپر جا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرنا، مال جمع کرنا، عیاشی کرنا. تو جب یہ آیا تو کیا ہوا کہ مسلمانوں پہ زوال آیا، اور وہ زوال ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایسا ہو رہا ہے. اگر ہم پاکستان کی اگزامپل لے لیں، پاکستان کا بنا کس نام پہ، کس نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، رائٹ. لیکن کیا اس کو ہولڈ کیا گیا؟ کیا اس کو سختی سے تھاما گیا؟ کیا لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا گیا پاکستان میں، جو پاکستان بن گیا؟ تو نہیں. تب جب پاکستان بنا تب برائیاں ہوں گی، لیکن اس طرح برائیاں نہیں تھی جس طرح آج کل فحاشی، بے مذہبی، دین سے دوری پھیل رہی ہے ینگسٹرز میں، بڑوں میں، ان دا میڈیا، ایوری ون alike, رائٹ. تو اور اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے، اور یہ تو ہمیں بیسیکلی قرآن ہی کلیئرلی بتا دیتا ہے نا کہ ایک قوم کی حالت اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلے. تو جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، جو ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی، جو اللہ کے احکامات سے دوری اختیار کر لی، جب ہم وی اسٹاپڈ ہولڈنگ ٹائٹلی ٹو دا بک آف اللہ اینڈ دا سنہ آف دا رسول، جب ہم نے یہ چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں پھر چھوڑ دیا. تو پوائنٹ یہ کہ ہم اللہ سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل کانسٹنٹلی ہمارے اوپر کرتا رہے. تو بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے ان صحیح مسلم، it is that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین. جی، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رائز بخشتے ہیں یا اوپر کرتے ہیں اقوام کو اس کتاب کے ذریعے، یعنی قرآن کے ذریعے، اور اسی کے ذریعے ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. آف کورس وہی ڈیگریڈ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ.
تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنی حالت جو ہے وہ دوبارہ تبدیل اس طرف کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو سختی سے پکڑ لیں، اور اسی سپارے کے اندر، اسی جز کے اندر سورت ابراہیم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہارا سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے تمہیں بڑھا دے گا اپنی آف کورس نعمتوں میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کو تھام لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی حالت کو دوبارہ اس طرف لائیں جہاں پہ ایک مسلمان کی حالت ہونی چاہیے، which is to be close to the Quran, to understand the Quran, right? جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.